کہ آخرت اچھی ہے، دماغ کا دار و مدار آخرت پر ہے. جیسے مروں گے ویسے اٹھا جائیں گے. اس لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے. ایمان کا سرمایہ جو ملا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ محنت ہے. محنت کریں گے ایمان بچے گا، محنت نہیں کریں گے خدا کی قسم بغیر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، بغیر ایمان کے. اس میں موت تک کی محنت ہے. محنت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جو ہم کو ذمہ داری اللہ کے رسول نے دی ہے اور جو اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ایمان کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے محنت کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. اس لیے فرمایا اس کام کے دو رخ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے دو طبقے بنائے ہیں. امت بنائی ہے، امت کے اندر دو طبقے، ایک مہاجرین دوسرے انصار. تیسرا طبقہ کوئی نہیں ملے گا. حضور پاک کے زمانے میں تیسرا طبقہ جو تھا وہ منافق تھا. ایک مہاجرین تھے، دوسرے انصار تھے. انصار وہ تھے جو ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، اپنی جان مال کے ساتھ میں. اور کیسے جذبے سے؟ فرمایا جان دینے کی جذبے سے. ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو شہادت مل جائے، کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان چلی جائے. یہ جان اللہ نے دی اسی لیے، یہ جان اللہ کے لیے لگ جاوے، کھپ جاوے. اللہ جس جان کو قبول کر لے، اللہ ہمارے کو جو جان مال وقت دیا ہے یہ اللہ ہمارا قبول کر لے، جذبے سے صحابہ نکلتے. جیسے ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں جب تک کام کرنے والے مرد مستورات یہ اللہ کے راستے میں جذبے سے نہیں نکلیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ امت میں ہدایت نہیں دیں گے. صحابہ یہ جذبے سے نکلتے تھے تو جس علاقے میں جاتے وہاں فتح ہو جاتا تھا، وہاں اسلام غالب ہو جاتا تھا. ہم تو آئی جان دینے کے لیے. باطل ہمیشہ جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، مگر حق اور مسلمان اور صحابہ جو لڑتے ہیں جان دینے کے لیے لڑتے ہیں. جان دینے کی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے دو طبقے بنائے، ایک مہاجرین دوسرے انصار. حضور کے زمانے میں تیسرا طبقہ جو تھا وہ منافق کا تھا. اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں یا مقام پر ہے کہ ہمارا آگے پیچھے محنت ہو رہی ہے تو سمجھ لو ہمارے ایمان کے اندر وہ گراوٹ آ گئی، ہمارے ایمان کی سطح گر گئی. اور شک اس بات کا، ڈر اس بات کا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں. یہ ڈرنے کی چیز ہے. صحابہ ڈرتے تھے. صحابہ اپنے اندر منافق کو تلاش کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ کون ہیں؟ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے، مدینہ اور اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان جو تھے اس میں کون کون منافق ہے اس کی ساری فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. دیکھو صحابہ کو کتنا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے، حذیفہ میں نہیں جانتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقوں کی لسٹ تمہارے پاس دی ہے اور تم اس کے رازدار ہو، تم کو پتا ہے وہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے جاننا بھی نہیں ہے، خالی مجھے اتنا بتا دو اس لسٹ میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے. کون ہے عمر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ عمر کہہ رہے کہ حذیفہ اللہ اکبر کبیرہ. کتنا ڈرتے تھے صحابہ. اچھا ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، بے فکری کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسی زندگی گزار کے بھی میں اور آپ سب مطمئن ہیں، جبکہ صحابہ بڑے بڑے اعمال کر کے بھی مطمئن نہیں تھے. اللہ اکبر. وہ ڈر، وہ خوف، وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی یہ محنت ہے. اس لیے اس محنت کو موت تک کرنا ہے.
موت تک کرنا. تو ہم تو یہاں مہاجرین بنیں گے, یہاں انصار بنیں گے, تیسرا طبقہ ہم نہیں بنیں گے. اور یہ بننے سے ہم ڈرتے رہیں گے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں گے, یہ منافق تو نہیں ہوا. حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور پاک رسول کے مجلس میں بیٹھے ہیں, گھر میں گئے, بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگ گئے, فوراً ایک دم شوق ہو گیا کہ کیا ہوا. میں حضور کی مجلس میں تھا تو میرا کیفیت بدل گئی تھی, میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, جنت جہنم میرے سامنے تھی, اب گھر میں آ گیا اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گیا, تو کیفیت بدل گئی. تو اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے, کیفیت بدلی ہے. ہے اللہ, اور وہ کیفیت تو میں تو 24 گھنٹے میری زندگی میں ویسی کیفیت ہے جو حنظلہ کی گھر میں تھی. تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ڈرنے کی چیز ہے, یہ اطمینان کی چیز نہیں ہے. ایمان ملا ہے, ایمان کی محنت میں لگ کر, ایمان کو بچا کر, ایمان کو سنبھال کر دنیا سے لے کر جانا ہے. یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے. اس لیے صحابہ ڈرتے تھے, ایمان کی قیمت جانتے تھے. ہمیں مفت میں ملا ہے اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ہاں, فری والی چیز کی قدر نہیں ہوتی, جان تو مفت میں ملا ہے. جہاں پر جان مال وقت لگتا ہے وہ چیز کی قدر ہوتی ہے. اور صحابہ کا جان مال وقت جو ہے دین اور دین کی محنت پر, ایمان پر, عمل پر, آخرت پر, جنت و جہنم پر لگا تھا, تو اس کی قیمت تھی ان کے پاس. اس لیے ہم تو کیا بنیں گے, مہاجر بنیں گے یا انصار بنیں گے. اللہ کے راستے میں ہر وقت ہم نکلنے کے لیے تیار. ترتیب تو فرمایا نئے کے لیے, پرانوں کے لیے ترتیب نہیں ہے. مفتی یعقوب صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی مستورات ابھی تیار ہیں, چلے کی جماعت بنی ہے اور یہ تیار ہے, اس کو فوراً جو ہے جماعت میں جوڑ کر اس کو بھیج دو. ابھی لگا کر آئی ہیں, 6 مہینے ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی قواعد نہیں, جماعت کو لا کے بھیج دو. کیونکہ مردوں کے ساتھ عورتیں زیادہ ہیں, مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, عورتیں سے زیادہ بچے ہیں, تو قربانی محنت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے, عورتوں کی. اس لیے فرمایا جیسے ہم اللہ کے راستے میں جو اعمال کیے, انہیں اعمال کو اپنے گھروں میں جا کر کرنا ہے. سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے, دعوت ہے. ہم سب اللہ کے راستے میں آئے, ہم سب کو دعوت کو سیکھنے کے لیے آئے. ہم سب کا مزاج داعیانہ بنے, ہم سب دائی بنے. دیکھو دور صحابہ میں ہر ایک دائی تھا, ہر ایک دائی کلمہ پڑھتے ہی فوراً دعوت دینی چلا جاتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کیا اور فوراً وہاں سے چلے گئے اور شام تک 5 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا. دوسرے دن گئے 4 آدمیوں کو لے کر آئے. ایسے 2 دن میں 9 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا. عورتیں بھی جو ہیں دعوت دیتی تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, ابھی یہ مشرک تھے, ایمان ہی لے کر آئے تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہ, یہ بیوہ تھی, ان کے شوہر مر چکے تھے, ان کے بیٹا انس رضی اللہ عنہ. تو حضرت طلحہ نے ان کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت سمیہ رضی اللہ, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی, ایمان لے کر آئی تھی. ابھی طلحہ ایمان لے کر آئے تھے. تو حضرت طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہے اور میں مسلمان ہوں, اور مسلمان مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے. تو طلحہ نے کہا کہ تو بہانے بنا رہی ہے, شاید مجھ سے مہر زیادہ چاہتی ہے, بول کتنا مہر چاہیے, میں اتنا مہر دوں گا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا مہر تیرا اسلام ہے, تو اسلام لے کر آ جا, مسلمان بن جا, میں تجھ سے نکاح کروں گا, یہ میرا مہر. تو نکاح بھی کیا ہے, تو اسلام کی بنیاد پر دعوت دی ہے. حضرت طلحہ کو مسلمان بنایا ہے, اسلام میں داخل ہوئے تو نکاح ہوا ہے. چھوٹے بچے حضرت زید رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا,
حضور کے سامنے گستاخی کر دیا، حضور کے سامنے باتیں بنا دیا، پیچھے پیچھے جو ہے ان کی بات کیا. وہ بچے نے جا کر حضور خان کو کہا کہ دیکھو فلاں فلاں نے ایسی بات تمہارے پیچھے کر دی. تو بچہ کا اس لیے حضور پاک نے جو ہے اس کی بات کو نہیں مانا. تو عبداللہ بن ابی جو منافق کا سردار تھا اس کو چھوٹ دے دیا. حالانکہ جانتے تھے حضور پاک کہ یہ جھوٹا ہے، منافق ہے. تو بچی کی بنا، بچی کی سچائی اللہ نے قرآن کے اندر اتاری کہ نہیں زید جو کہہ رہا ہے صحیح ہے. عبداللہ بن ابی یہ بڑے منافق ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس نے وہ کہا جو زید کہتا ہے. تو ہر ایک دائی تھا. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ دائی بننا ہے. کہ ہم جب جا رہے ہیں اپنے مقام پر تو ہماری بستی کی جتنی مستورات جس سے ہمارا اختلاط ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، چاہے منگنی میں ہو، شادی میں ہو، ولیمے میں ہو، یا کسی بہانے سے ہم جاتے ہیں، ملتے کرتے، ہر ایک کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دینا ہے. لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت سے کہنا ہے. لا الہ الا اللہ. ظاہر کے خلاف خوب دعوت دینا. یہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. سارا یقین چیزوں کا بنا ہوا ہے، سارا یقین اسباب کا بنا ہوا ہے. اسباب اور چیزوں کا یقین نکالنے کے لیے اللہ کے خالق کی خوب جو ہے دعوت دینا. نہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرنے والے. جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے، آئندہ جو ہونے والا وہ بھی اللہ کرنے والے. اور ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر رکھی. خود دعوت کا ایسا مزاج بناؤ کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنے دیں. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا نا کیا کہ تم اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہیں. کیا حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر سے مراد تسبیح لے کے بیٹھنے کا نہیں. تسبیح لے کے بیٹھیں گے، قرآن پڑھتے بیٹھیں گے، تہجد پڑھتے بیٹھیں گے تو لوگ تم کو پاگل نہیں کہیں گے بلکہ اللہ والی کہیں گے کہ کتنی اللہ والی ہے، کتنی عبادت گزار ہے. پاگل لوگ کہیں گے کہ ہر نبی کو، ہر قوم والوں نے ان کو پاگل، دیوانہ، مجنون، جادوگر کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے ظاہر کے خلاف کہا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہر نبی کو لوگوں نے پاگل کہا. کیوں کہا؟ کہ اسباب کا انکار، چیزوں کا انکار، مخلوق کا انکار اور خالق کا اقرار. خود دعوت کا اہتمام. انفرادی دعوت پہ اللہ کی مدد ہے. انفرادی دعوت پہ اللہ کی مدد. حضرت فرماتے ہیں انفرادی دعوت پہ اللہ کی مدد ساتھ ساتھ ہے. اللہ کے رسول ہم اس سفر میں جا رہے ہیں تو دیکھا ایک دیہاتی آ رہا ہے سامنے سے، بدو. تو اس کو انہوں نے کلمے کی دعوت دی. لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے. تو کہنے لگے تجھے اس کلمے کی، اس بات کی کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ تو اللہ کے رسول میں کس کی گواہ چاہتا ہے؟ دیکھو میدان کے کنارے میں ایک پیڑ ہے. اگر وہ پیڑ تیرے پاس آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میرا رب ہے تو کیا تو ایمان لے کر آئیں گے؟ وہاں بولے تھے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس درخت کو اشارہ کیا. وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے چیرتا ہوا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا. اور اس پیڑ نے گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ جو دعوت دے رہے حق ہے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. وہ پیڑ پھر جا کر وہ میدان کے کنارے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ بدو ایمان لے کر. تو انفرادی دعوت کے اندر اللہ کی مدد ہے. اجتماعی بیان کے اندر، مذاکرے کے اندر نہیں، بلکہ انفرادی جتنی دعوت دو گے اتنا تمہارا یقین بنے گا. اس لیے دیکھو انبیاء علیہ السلام انفرادی دعوت خود دیتے تھے. اللہ کے رسول حضرت سفیان رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس فرمایا، روایتوں میں آتا 300 مرتبہ 600 مرتبہ جا کر دعوت دی. 600 مرتبہ دعوت. انفرادی دعوت. انفرادی دعوت سے ہمارا یقین بنے گا. دائی کی دعوت جو ہے وہ دائی کے لیے، مدعو کے لیے. دائی تو اپنے لیے، اپنے یقین بنانے کے لیے. ہم جب فرمایا انفرادی دعوت دیں گے تو فرمایا ہمارا یقین بنے گا اور دعوت کے ذریعے سے فرمایا باہر کا ماحول بنے گا. تم چاہتے ہو اپنے علاقے کا ماحول بن جائے، اس کے لیے دعوت. ایسا سب سے پہلا کام دعوت.
خود دعوت کا اہتمام کرے. ایسا نہیں کہ ابھی جماعت میں تھے تو خود دعوت دیا, گھر میں چھٹی ہو گئی, کیا بولے کام اتنا ہے گھر میں, ابھی کپڑے دھونا ہے, کھانا پکانا ہے, گھر کی صفائی کرنا ہے, جھاڑو مارنا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, ان کے ڈبہ دینا ہے, پھر ان کے لیے کھانا بنانا ہے, اب وقت ہی نہیں ملتا. نہیں, بلکہ تم ابھی اللہ کے راستے میں آ گیا. اصغر کیا ہے, جہاد اصغر, چھوٹا جہاد. اب تم گھر پہ جا رہے ہو, یہ جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد. یہ ساری مشغول میں رہتے ہوئے تم کو سارے کام کرنا ہے, اور جتنی مشغولی میں تم یہ عمل کرو گے اتنا تمہارا اجر بڑھے گا. ابھی یہاں فرصت تھی, عمل کرنا آسان تھا, مگر اب گھر پہ جا رہے ہو تو سارے گھروں پہ گھرے ہوئے گھر کے کام سے. اب وہ ساری مشغولی میں رہتے ہوئے ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنا, اس لیے سب سے بڑا کام دعوت, دوسرا کام فرمایا عبادت. عبادت تو عبادت میں فرمایا کام کرنے والے مستورات, چاہے نہیں ہو, پرانی ہو, 3 دن لگی, عشاء لگا ہو, چلا لگا ہو, مرد ہمارے لگے ہوئے, یہ تو فرمایا اپنے لیے تہجد کو فرض سمجھے, تہجد کو فرض. کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور صحابہ صحابیات کو دیکھو تم, یہ دن بھر فرمایا ان کی کہاوت ہے, ایک مثال تھی کہ صحابہ دن بھر گھوڑوں پر ہوتے تھے اور رات میں مصلی پہ رہتے تھے. اور ہم اللہ معاف کریں, آج ہمارے کام کرنے والے ساتھی, مستورات بولو, مرد بولو, یہ خود ان کی فجر جو ہے بستروں پر, آج ہماری بستروں پہ فجر ہو رہی ہے, نمازیں ہماری بستروں پہ ہو رہی ہے, تو بتاؤ پھر اللہ ہم سے کیسے کام لیں گے. بے فکری دائی کی موت ہے اور فکر دائی کی حیات ہے. بے فکری دائی کی موت ہے اور فکر. دعوت اور عبادت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن بھر دعوت دیتے تھے اور رات میں ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پہلے مبارک کو ورم آ جاتا تھا. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ فرمایا سجدے میں جب روتے تھے تو اماں عائشہ فرماتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے چکی پیس رہی ہے, ایسے آواز آتی تھی. اور ایسا لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے تو بعض وقت تو مجھے ایسا ہوتا تھا کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز تو نہیں ہوگی, تو میں اپنا ہاتھ لگا کر ان کو محسوس کرتی تھی, ہاں یہ زندہ ہے کہ روح نکل گئی. تو لمبی لمبی نمازیں, دعاؤں کا اہتمام, نفلوں کا اہتمام, نمازوں کا اپنا جو ہے تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام. عورتوں کی تکبیر اللہ کیا ہے, عورتوں کی تکبیر اللہ فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا ہے, اول وقت میں نماز. بلکہ ہم کام کرنے والی مستورات تو فرمایا ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا دے, اور مسجد بنانے کے لیے اتنی بڑا کچھ کام نہیں کرنا پڑتا ہے. گھر کا ایک کونا ہے جس میں ایک جا نماز بچھا دے, وہ اتنا حصہ ہماری مسجد. اب وہیں ہم نماز پڑھیں گے, وہیں تسبیح کریں گے, وہیں قرآن کی تلاوت کریں گے, وہیں اعتکاف کی دعا پڑھ کے بیٹھ جائیں گے, تو فرمایا تم کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا, اجر ملے گا. مسجد بنا دی تم نے گھر میں. آج مسلمان کے گھر میں ہر چیز رکھنے کی جگہ ہے, صوفہ رکھنے کی جگہ ہے, فریج رکھنے کی جگہ ہے, واشنگ مشین رکھنے کی جگہ ہے, مگر فرمایا ایک مصلی کی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ عبادت کر سکتے یا اپنی عبادت گاہ بنا دے. عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی مگر گھر کو مسجد بنا سکتی. اس نے ایک حصہ مسجد کا ہمارا, جہاں پر ہماری خاص عبادت ہے, وہیں عبادت جو بھی کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, ذکر کرنا, جو بھی وہ حصے میں کریں گے, کیونکہ وہ مسجد ہے ہماری. جیسے رمضان آتا ہے تو اعتکاف ہے, تو عورتیں اعتکاف مسجد میں نہیں کر سکتی, تو کیا کریں گی؟ تو فرمایا وہ مسجد جو اس نے بنائی ہے مصلی کی جگہ, وہ اس کی مسجد ہے. اب وہاں وہ رمضان کے اعتکاف 10 دن گھر میں کر سکتی ہے, مہینہ بھر کر سکتی ہے. ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اس کو وہی اجر ثواب ملے گا جو اعتکاف میں مسجد پہ بیٹھنے والوں کو ملتا ہے. تو عبادت کے لیے اپنی جگہ بناؤ اپنے گھروں کے اندر, تاکہ ہماری نماز, ہماری قرآن کی تلاوت, ہماری تسبیحات, ہمارے دوسرے معاملات اسی جگہ پر بیٹھ کے ہم کریں, وہ ہماری مسجد. اس لیے نمازوں کا اہتمام. ہم معمولی بہانے کو جو ہے نماز کو چھوڑ دیں, ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, تھوڑا دیر سے پڑھ لیں گے, ابھی جائے کپڑے دھونے جانے مشین میں, ہو جائے تو پھر پڑھ لیں گے. نہیں, کھانا پکانا, کپڑے دھونا, جھاڑو مارنا, صاف صفائی کرنا سب بعد میں. جیسے ہمارا وقت ہو گیا پہلے نماز پڑھ لو.
नमाज से फारिग होने के बस सारे काम। कि नमाज को ताकीर करके पढ़ना भी फरमाया नमाज की कज़ा करने के बराबर है, नमाज को छोड़ने के बराबर। इसलिए अव्वल वक्त में पढ़ने का है। इबादत में हमारी नमाजें हो, कुरान की तिलावत हो, तस्बीहात हमारी सुबह शाम की, ये हमारी गिज़ा है, ये पावर है, हमारा चार्जिंग है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करना पड़ता है ना, इसी तरह सुबह शाम की तस्बीहात, कुरान की तिलावत, ये नमाजें हमारे ईमान को चार्ज करने के लिए। इसलिए मुसल्ले पे बैठकर बावजू होकर दो जानू बैठकर किबला रुख होकर तस्बीह को एहतमाम से पढ़ना, चलते फिरते तस्बीह नहीं। तस्बीह का मकसद क्या है कि अल्लाह का ध्यान पैदा हो, और गफलत के साथ तस्बीह करोगे तो फरमाया गफलत हो बढ़ जाएंगे। गफलत को दूर करने के लिए जिक्र है, और जिक्र को करने के लिए उसका एहतमाम जरूरी है। और ये मामूली कलमात नहीं है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये फरमाया जन्नत के बागों के फल है, जन्नत के बागों के दरख्त है। ये बाइनों को सामने रखकर तस्बीह पढ़ना है सुबह शाम की। 20 मिनट लगते हैं, इत्मीनान से पढ़े, और अच्छा इत्मीनान से पढ़ो तो आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम में आधा घंटा, ये तस्बीह को एहतमाम से पढ़ना। एक साथी अक्सर हमारे बयान में फरमाते थे जब हम साउथ अफ्रीका में थे जमात में, बोले जो काम करने वाला मर्द, काम करने वाली मस्तूरात, इसको फरमाया 3 साल तक तस्बीह, 3 साल तक इसको पाबंदी से तस्बीह को अदा करेगी एहतमाम के साथ, तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाब दुआ बना देंगे। ये मामूली तस्बीह नहीं है, मुस्तजाब दुआ। मुस्तजाब दुआ किसको कहते हैं कि ये हाथ उठाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह उसको दे देंगे। ये जो अमाल हमको दिए ना, ये अमाल दावत है, ये अमाल तरबियत है, ये अमाल हिदायत है, ये अमाल नबूवत है। नबी की सिफात आ जाती है अमाल के जरिए से, नबी के दर्जे तक आदमी पहुंचता। नबी नहीं बनता मगर दर्जे तक पहुंचता है। उमर कहां पहुंचे हैं? नबी के दर्जे तक पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सब के पास आए हैं तो चंद लोग आए थे, कुछ बातें उन्होंने कही, बोले 5 बातें, ऐसी 15 बातें उन्होंने गिनाई सिफत है, और ये बात करके सब चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयातुस साहबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारे अनकरीब अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो ये सारे के सारे नबी होते। ये सारे आमाल सहाबा की और सहाबियात की जिंदगी से लिए हुए हैं, और हमारे लिए नमूना वही है। हम चाहते हैं उनके जैसे बन जावे, तो ये आमाल के जरिए से हम उनके जैसे बन जाएंगे। इससे तस्बीह को मामूली न समझो। आज तो तस्बीह चले गई। ये तो पाबंदी से पहले जमाते हम चलते थे, नए थे, तो एहतमाम से जो है हमेशा असर के बाद बोलते साथी चलो रुक किबला रुको के बैठ के तस्बीह पढ़ो। आज पुराने साथी के हाथ में तस्बीह नहीं है, पुराने साथी तस्बीह भूल गए। साथी विश्वास निकल गया, तस्बीह निकल गई, विश्वास भी नहीं। ये काम से तो पूरी सुन्नतों को जिंदा करना है। अब काम करते करते ही हमारे साथियों के अंदर से सुन्नतें निकलते जा रही। सीखने का शौक ही नहीं है। न खाने की सुन्नत है, न सोने की सुन्नत है, न मस्जिद में आने की सुन्नत है, न जाने की सुन्नत है। मिसवाक, अल्लाह के सुबह मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी उम्मत पर मिसवाक को क्या फर्ज कर देता, फर्ज कि मिसवाक करना फर्ज है, पर नहीं, मेरी उम्र मशक्कत में पड़ जाएगी, इसलिए इसको सुन्नत कर दिया। तो सोचो कितना एहतमाम। तो तस्बीहों का एहतमाम, कुरान पाक की तिलावत, रोजाना एक पारा पढ़ने का एहतमाम, और हो सके तो मायने के साथ पढ़ो। काम करने वाले साथी मस्तूरात जो है ये तो मायने के साथ पढ़े। और कुरान कौन सा? मौलाना शेखुल हदीस हजरत क्या नाम उनका, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मायने वाले कुरान को पढ़ो।
निजामुद्दीन में भी हमारे पुराने अकाबिर जो दुनिया से चले गए, मियाँ जी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत अक्सर से कहते थे, ये मस्तूरात के बहुत पुराने कदीम जिम्मेदार थे। मस्तूरात की पहली जमात इन्होंने निकाली थी और पहली जमात पे ये गए थे मियाँ जी दाऊद, जो मेवात के थे। तकरीबन 5 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। तो वो कहते थे कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मायने वाला कुरान है, उस कुरान को पढ़ो मायने के साथ। तो बाजार में बहुत कुरान निकले हुए और किस किस के छपे हुए वो अल्लाह ही जानता है, और किसके क्या मायने है बस अल्लाह हिफाजत फरमा। इससे काम करने वालों के लिए फरमाया वो कुरान, उसको मायने के साथ पढ़ना। एक आयत पढ़े, एक आयत के बाद फिर नीचे पढ़े उसका मायने कि इस आयत में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, ताकि हमको पता तो चले कि अल्लाह का क्या हुक्म है। आज कुरान तो पढ़ लेते, मायने नहीं जानते, तो मायने नहीं जानते फिर इस पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, कुरान तो फरमाया अमल के लिए भेजा गया है। और आदमी अमल कब करेगा, जब समझेगा। तो समझने के लिए पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, ताकि वो आयत, वो अल्लाह का हुक्म वो मेरी जिंदगी में आ जाए। क्योंकि सहाबा चलते फिरते कुरान थे, हमको भी इस मेहनत के जरिए से चलता फिरता कुरान बनना है। अखलाक के एतबार से, मामलात के एतबार से, सिफत के एतबार से, इबादत के एतबार से, ईमान के एतबार से हमें चलता फिरता ही कुरान बनना है। किसी ने पूछा कि कुरान में क्या लिखा है, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, कहने लगे थे कि वो कुरान जा रहा है। तो सहाबा चलते फिरते कुरान थे, सहाबा चलते फिरते कुरान थे। वालेकुम सलाम, बोलो। अच्छा ठीक है, थोड़ा मत जाओ, पूरा जाकर आओ। हाँ हाँ ठीक है। कोई बात नहीं। तो इबादत के एतबार से हमारी नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, तस्बीह का एहतमाम, और हो सके अल्लाह तौफीक दे तो फिर फरमाया ये उम्मत में बहुत बड़ी जो चीज जो है छूट गई, निकल गई। हालांकि कई चीजें निकल गई इबादत के एतबार से, मगर ये भी चीज भी निकल गई, एक रोजा है। नफिल रोजे, सहाबा की एक ऐसी जमात थी जो मुस्तकिल रोजे रखती थी, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से थी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पीर का और जुमेरात का रोजा रखते थे, और महीने के उर्दू तारीख से 13, 14, 15 ये 3 दिन के रोजे रखते थे। अभी कारगुजारी में बात आई बांग्लादेश की, ये बांग्लादेश वाले ने कई हजरत का जो इज्तिमा रखने के एतबार से बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वहां की सरकार इजाजत नहीं दे रही। तो अल्लाह ने अभी हालात ऐसे पलटे हैं कि सरकार ही पलट गई। और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बहुत जल्द हजरत का इज्तिमा भी होगा बांग्लादेश में। लॉकडाउन यानी 2016 के बाद से अभी तक 8 साल हो गए, बांग्लादेश वाले इस उम्मीद पर है कि हजरत आए और यहाँ पर इज्तिमा करें। तो वहां के कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने ये मन्नत मानी कि जब तक हजरत का यहाँ इज्तिमा न होगा हम रोजाना रोजा रखेंगे। तो वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो 6 महीने से 1 साल से रोजा रख रहे हैं। खाली हजरत के इज्तिमा के लिए रोजे रख रहे हैं कि हजरत हमारे मुल्क में आए। इसलिए रोजे का भी एहतमाम, रोजा जो है अपनी रूह को जो है तकलीफ पहुंचाता है। अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के वफात के बाद उम्मत में सबसे पहली जो बिदअत पैदा हुई है वो उम्मत में पेट भर के खाने की। आज इबादत में सुस्ती कोताही जो हो रही है ना, ये पेट भर के खाने की वजह से ये सुस्ती आ गई, गफलत आ गई। इसने नमाज को छोड़ दिया, कुरान की तिलावत छोड़ दी, जिक्र छोड़ दिया।
صحابہ دیکھو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. اما جان عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی دو وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اور ہم تبلیغ والے ہمارا ایک جملہ بن گیا ہے خوب کھاؤ خوب محنت کرو. خوب کھاؤ خوب محنت نہیں ہوتی ہے, کم کھاؤ زیادہ محنت ہوگی. خوب کھاؤ خوب سو, ایسا ہو رہا ہے. ہے اللہ, پہلے جماعتیں مسجدوں میں چلتی تھی تو رونی کی آواز آتی تھی رات میں, اب فرمایا جماعتیں چلتی ہے تو خراٹی کی آواز آتی ہے. مسجدوں میں جماعتیں رات کو روتی تھی, ان کی رونے کی وجہ سے محلے والے بستی والے بولتے تھے کیا بات ہے, رات کو ہم کو ایسی بے چینی ہو رہی تھی, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ بھائی جماعت آئی ہے تمہارے لیے, ہدایت کے لیے اللہ سے رو رہی مانگ رہی ہے. جماعت میں رونا ختم ہو گیا, اب سونا زیادہ ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں روزے کا اہتمام پیر اور جمعرات کا, خدا کی قسم ایک مہینہ کر کے دیکھو, دوسرے مہینے میں تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئے گی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو روزوں کا اہتمام, دعوت, عبادت. اور تیسرا کام فرمایا, نظام الدین میں پوچھا گیا کہ بھائی مستورات کا کیا کام ہے, تو فرمایا مستورات کا کام ہے گھروں کی تعلیم. مستورات کا کام اصل گھروں کی تعلیم ہے. تو گھروں کی تعلیم کیا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ گھر کی ساری بے دینی کو ختم کرنے کا سبب و ذریعہ ہے. گھر کے ہر افراد کی بے دینی اس سے نکلے گی, گھر کی بے دینی اس سے ختم ہو جائے گی. کہ 5 اعمال کے ساتھ پہ تعلیم کو کرنے کا اہتمام. اب دیکھو کتنی جگہ ہماری تعلیم ہوتی, 5 جگہ 3 جگہ ہوتی, 4 جگہ ہوتی, 5 جگہ ہوتی, مگر کارگزاری میں جب پرچہ بھرا جاتا ہے تو بھائی 6 صفات کی بولے تعلیم, 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم 2 گھر میں ہو رہی, 3 گھر میں ہو رہی, 4 گھر میں ہو رہی. حالانکہ وقت لگائی کتنی مستورات ہے, بولے 6 مستورات چلا لگائی ہوئی ہے, 10 مستورات اشرا لگائی ہوئی ہے, 3 دن لگائی 20-25 ہے. بھائی تعلیم کی نہیں ہو رہی. جب تک کام کرنے والے اس کام کو عظمت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ نہیں کریں گے, فرمایا تب تک یہ عمل امت کے اندر زندہ نہیں ہوگا. کیونکہ تم جس کی دعوت دے رہے ہو وہ تم عمل نہیں کر رہے ہو, تو پھر یہ عمل امت میں زندہ نہیں ہوگا, چاہے پھر برسوں سے محنت کرو. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دعوت دے. عمل کرتے ہوئے دعوت دینے کا اثر الگ ہے. ہاں اس کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ عمل کر رہا ہے, عمل کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد میں اللہ پھر اثر ڈالتے ہیں. تو گھروں کی تعلیم اہتمام کے ساتھ میں, گھر کی تعلیم کا وقت طے کریں. ہم ایسا نہیں کہ ظہر ہو رہی, اثر ہو رہی, مغرب ہو رہی, جب وقت ملا کب کر, نہیں, وقت طے ہو. ایسے وقت میں تعلیم طے کرے جس وقت میں ہمارے سارے گھر کے افراد کیا ہیں وہ موجود ہو, گھر کے ہر افراد موجود ہو, اس وقت میں تعلیم. اور اس تعلیم میں اپنے گھر کے افراد, مرد جو ہے بہت ضروری ہے. فرمایا جس تعلیم کا وقت طے نہیں وہ تعلیم نہیں, اور جس تعلیم میں گھر کا مرد نہیں وہ ناقص تعلیم ہے. آدھا گھنٹہ تو ہم دے رہے مسجد میں تعلیم کو, 2.5 گھنٹے مسجد میں لگا رہے, اور گھر کو آدھا گھنٹہ نہیں دے رہے ہم. تو گھر کی تعلیم کتنی دیر ہو, نظام الدین میں پوچھا گیا کہ گھر کی تعلیم کتنی دیر ہو, تو کہنے لگے 1.5 گھنٹہ. تو لوگوں نے کہا حضرت جماعت کی تعلیم نہیں کہنا, ہم گھر کی تعلیم کہہ رہے. تو حضرت کہنے لگے گھر کی تعلیم کہہ رہا ہوں میں, 1.5 گھنٹہ ہو. تو گھر کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہماری 5 اعمال کے ساتھ میں, تجوید کے حلقے, تاکہ ہمارے گھر کے ہر افراد کا قرآن صحیح ہو جائے. قرآن صحیح ہوگا, نماز صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی, زندگی صحیح ہوگی, زندگی صحیح ہوگی تو آخرت صحیح ہو جائے گی. قرآن کا تعلق زندگی سے, نماز سے, نماز کا تعلق زندگی سے. نماز پڑھ کر جھوٹ بول رہا ہے, نماز پڑھ کر غیبت کر رہا ہے, نماز پڑھ کر لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, نماز پڑھ کر لوگوں کو اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے, تو پتا چلا کہ فرمایا اس کی نماز نہیں بنی. یہ نماز کی شکل ہے اس کے پاس, نماز کی حقیقت نہیں.
क्योंकि अगर नमाज बनती तो नमाज में असर है कि फैश बाती और बुराई से जो है नमाज रोक देती है, बुरी बातों से और फैश कामों से नमाज रोक देती है नमाज। तो तजवीद के हल्के, एक दिन फजाइल अमाल, एक दिन फजाइल मुंतखब हदीस और एक दिन फजाइल सदका, तीनों को एक साथ, यानी एक दिन पे फजाइल अमाल फजाइल सदका मां सदका के साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर दोनों किताबें और तालीमें काबू में नहीं आती हैं तो एक दिन फजाइल अमाल पढ़े, दूसरे दिन फजाइल सदकात पढ़े और तीसरे दिन मुंतखब हदीस पढ़े। एक एक दिन बदल बदल कर इसको पढ़े। और फिर इसके बाद में 6 सिफात का मुज़ाकरा, 6 सिफात का मुज़ाकरा, ये पूरे दीन को जिंदगी में लाने के लिए 6 सिफात का मुज़ाकरा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर के सारे अफराद दीनदार बने, इसलिए उनको सबको 6 सिफात का मुज़ाकरा सिखावे। 6 सिफात का मुज़ाकरा। तो तजवीद के हल्के हो गए, किताब का पढ़ना होगा, 6 सिफात का मुज़ाकरा। चौथी चीज फरमाया तश्कील है कि रोजाना तश्कील हो। दौरे सहाबा में औरतों ने तश्कील की है मर्दों की, और औरतों ने तश्कील की मर्दों की, बच्चों की, सबकी। हजरत खनसा ने अपनी चारों बेटी की तश्कील की, अल्लाह के रास्ते में भेजी। हजरत जम्मू की तश्कील उनकी बीवी ने की। उम्मे हाकिम जो इकरामा रज़ी अल्लाह की बीवी है, उन्होंने जो है इनकी तश्कील दावत देकर ईमान में लेकर आए, इनकी तश्कील की, अल्लाह के रास्ते में निकल गई। तो तश्कील अल्लाह के रास्ते में। हमारे घर के हर फर्द का जो है 4 महीने लग जावे। सबसे पहले हर साल की 4 महीने की तरतीब बनाना ये मस्तूरात का काम है, मर्दों का नहीं। क्योंकि मस्तूरात अगर इनका साथ देंगी, इनका दीन की मेहनत में ताउन करेंगी और इनके अल्लाह के रास्ते में भेजने की तरतीब बनाएंगी और ये अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद जो हाल आएंगे उस पर सब्र करेंगी, तो ऐसी औरत कल कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकी, शौहदा उनके साथ में इनका हशर होगा, नबियों की औरतों के साथ। आदमी बयान सुनता है और सुनकर घर में आता है और कहता है कि मैं 4 महीने जाऊंगा, तो औरत 4 महीने का पूरी लिस्ट उसके सामने दे डालती है। अब वो लिस्ट देख के उसके सारे जज्बे फेल हो जाते हैं, और मैं तो निकल नहीं सकता, ये झमेले से तो मुझे मौत ही निकालेंगी। और ऐसा ही होता है, बेचारा ये झमेले करते करते एक दिन ऐसा आता है ये दुनिया से चला जाता है, मगर अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा रोल है औरतों का। बात ज्यादा हो रही है, वक्त भी ज्यादा हो गया, शॉर्ट बोलता हूं मैं। बहुत बड़ा रोल है औरतों का। खुदा की कसम, सहाबा की जितनी भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन तमाम कुर्बानी का सारा गारा जो क्रेडिट है, जो शय है, वो सिर्फ सहाबियात को है, क्योंकि उन्होंने उसका ताउन किया है, उनका साथ दिया है और आने वाले हालात पर सब्र किया है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कुर्बानियां मर्दों ने दी है। औरतों के ताउन के बगैर, औरतों की मदद के बगैर आदमी फरमाया दीन के अंदर तक के तकाजे पर, कुर्बानी पर चल ही नहीं सकता जब तक इसकी औरत इसकी मावी ना बने। तो घर की तालीम और तुम्हारी मावियत, ये बहुत 2 चीज बुनियादी चीज है तुम्हारी। जैसे शौहर आए कहते भाई तकाजा है, मुझे जाना है चिल्ले में, फौरन इनका बैग बांधो और दे दो, जाओ, कि तुम हमको नहीं पालते, पालने वाली सब अल्लाह की है, मेरी सारी जरूरतें अल्लाह पूरी करते हैं, तुम नहीं करते, तुम तो मखलूक हो। शौहर का भी यकीन दिमाग से निकालो, बाप का भी यकीन, बेटे का भी यकीन, नहीं मैं इसे कोई नहीं पालता, अल्लाह पालते हैं। ये यकीन था सहाबियात को, इसलिए तश्कील पर भी भेजती थी, जाओ अल्लाह के रास्ते में। हुजूर जा रहे हो, तुम घर में बैठे हो, निकलो बाहर, तश्कीलें करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सीरत को पढ़ो, हयातुस साहबा पढ़ो, हयातुस साहबा, औरतों के वाक़यात पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। वाकई में वो जमाने वही औरतें जी थी उस लायक उस जमाने की, हुजूर की सोहबत के लिए जो अल्लाह ने पैदा किया था। तो घर की तालीम में तश्कीलें है। और फिर 5वीं से मशवरा है कि आखिर में मशवरा करके फरमाया क्या है, अगले दूसरे दिन की पूरी तरतीब बनाना, तालीम कौन करेगा, किताब कौन पढ़ेगा, 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगा,
ये सारे एतबार से जो है मशवरा तय करे। बाकायदा घर में डायरी बनाओ मशवरे की, रोजाना हमारी मशवरे की डायरी है। जैसे जमात में डायरी में मशवरा लिखते हैं ना, मशवरा करते हैं, ऐसे ही मशवरा रोजाना हमारे घर में, मशवरा रोजाना घर में, तारीख रोजाना घर में, 6 सिफात का मुज़ाकरा रोजाना घर में। सारे अमल जो हम अल्लाह के रास्ते में कर रहे हैं, ये सारे अमल हमारे घर में रोजाना होने चाहिए। घर की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों पर ध्यान दो। हमारे मुसलमान के बच्चे आज यहूद और नसारा के फरमाया गोदों में पढ़ रहे हैं। ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जितनी भी है ना, ये सब यहूद और नसारा की हैं, और हमने हमारे बच्चों को उनको दे दिया है पालने के लिए, पालो। ये पढ़ाई ऐसी है, फरमाया ये ईसाइयत बना देती है। ये ज़हनियत से ईसाइयत बन जाते हैं। इस्लाम अच्छा नहीं लगता, नमाज अच्छी नहीं लगती, सुन्नत अच्छी नहीं लगती, सुन्नत लिबास अच्छी नहीं लगती, गैरों के तरीके अच्छे लगती, ये पढ़ाई का नतीजा है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ दावत के काम में जोड़ो, दीन के कामों में लगाओ उनको। कॉलेज जा रहे हैं, 24 घंटे की इनकी तरतीब बनाओ, हफ्तेवारी मशवरे, हफ्तेवारी शब गुजारी रीति बच्चों को वहां पर भेजो, ताकि इनका जहन इस्लामी रहे, वरना ये ज़हनी तौर पर सब मुर्तद है। हाँ, और वो जहां जा रहे हैं ना, वो गुनाहों के अड्डे हैं, गुनाहों के अड्डे, जहां पर बातिल ने लड़का और लड़की को, मर्द औरत को एक साथ कर दिया, जबकि इस्लाम में दोनों के लिए पर्दा है, शरीयत दोनों को जायज नहीं है, हराम है। गैर महरम से बात करना, गैर महरम के बाजू बैठना, गैर महरम से इख्तिलात करना, यह हराम है। और ये सारे स्कूलों में यही हो रहा है, चाहे मुसलमानी को या फिर काफिर हो, हराम काम हो रहे रोजाना। पढ़ाई के नाम पर हराम खारी चल रही है, हराम खोरी चल रही है। और कहां लिखा है, कुरान में कहां लिखा है, हदीस में कहां लिखा है, बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाओ वो तो क्या पढ़ाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ। रोजी का मालिक अल्लाह है, डिग्रियों से बच्चे नहीं पलते, अल्लाह पालते हैं। मुसलमान के बच्चे तो हाफिज बनेंगे, मुसलमान के बच्चे तो कारी बनेंगे, मुसलमान के बच्चे आलिम बनेंगे। देखो सहाबा की पूरी नस्लों को उठाकर देखो, उनमें उनको कोई ऐसा दुनियादार नहीं मिलेगा, सब हाफिज, सब आलिम, सब मुफ्ती सब मिलेंगे। ये तो गैरों के बोल है, अरे पढ़ेगा नहीं तो फिर कमाएगा क्या, पढ़ेगा नहीं तो खाएगा क्या, ये गैरों के बोल हैं, ये कुफ्र के बोल हैं, कुफ्र के बोल हैं। अरे तू दीनदार बन जा, मुसलमान बन जा, पालेंगे तो अल्लाह तुझको, रोजी तो अल्लाह देंगे। देखो कितने डिग्री वाले हैं, रोजाना हाथ में बैग लेकर, टाई लगाकर, जूते पहनकर निकले हैं। कहाँ? बोले ड्यूटी पे, इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। क्या है? काम नहीं है, रोजी नहीं है। रोजी नौकरी कौन देने वाला? अल्लाह देने वाले। और ज़ाब्ता तो अल्लाह ने ईमान और अमल और नमाज पे रखा है। रोजी आसमान से उतरती है, दुकानों पे नहीं, कारखानों पे नहीं, और उतरती है मस्जिदों में उतरती है। और जो मस्जिद का आदी होता है, अल्लाह उसको हलाल और तैयब रोजी देते हैं। इसलिए देखो कुरान में अल्लाह ने 27 जगह कुरान के साथ में ज़कात को ये किया है। 27 जगह, 27 जगह कुरान को नमाज के साथ में ज़कात को जोड़ा है। नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। अकीमु सलात, अकीमु ज़कात, वातु ज़कात, क्या है? नमाज पढ़ो और ज़कात। ये नहीं कहा कि नौकरी करो ज़कात दो, काम करो ना, पैसे कमाओ ज़कात दो, डिग्री हासिल करो ज़कात दो। क्या कहा? नमाज पढ़ो ज़कात दो। यानी इससे हमारे जो उलमा फरमाते हैं, जो आदमी नमाज का पाबंद होगा और पाबंदी से एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको इतना माल देंगे, इतनी रोजी देंगे कि वो ज़कात देने वाला बनेगा। इसलिए रोजी, देखो नमाज के एहतमाम पर सबसे बड़ा वादा अल्लाह ने क्या करा है? पहला वादा रोजी का किया, सबसे बड़ा वादा रोजी। इसलिए एक तो दावत है, इबादत है, घरों की तालीम है, बच्चों की तरबियत है, और 5वां काम आखिरी बता रहा हूं मैं आपको। 1 घंटा हो गया माशाल्लाह, अब होना भी चाहिए, क्योंकि निजामुद्दीन से कहते हैं कि जमात को रवानगी और वापसी की बात कम से कम इनकी 1.5 घंटा होनी चाहिए।
ایک ایک بات ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھا کر بھیجو. کیا بولو سمجھا, کیونکہ جو وقت دیکھتا وہ کام نہیں کرتا, جو کام کرتا وہ وقت نہیں دیکھتا. حضور کام کرتے تھے وقت نہیں دیکھتے تھے, ہمیں کرتے وقت دیکھتے کام نہیں دیکھتے. پورا کام ہمارا الٹا چل رہا ہے, سیرت الٹی سیرت پہ چل رہے ہیں, بول رہے ہمارا کام سیرت پہ ہے. بڑے ہمارے کہہ رہے اس نے تو سیرت پہ آؤ, سیرت پر آؤ, سیرت پر آؤ. اب ابھی 3 مہینے نکلے تم, ابھی 3 دن نکلے, تو آئندہ 3 مہینے کے بعد تم کو 3 دن رہنا ہے. 3 مہینے کے بعد یعنی 90 دن. 90 دن کے لیے آپ کو 1.5 گھنٹہ اگر مذاکرہ ہو رہا ہے آپ کا, کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم ہے نا. تو آخری کام جیسے مردوں کے 5 کام ہیں, مشورہ ہے, 2 گش ہے, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم ہے, 3 دن ہے اور 2.5 گھنٹے ہیں, ویسے ہی آپ کی یہ 5 کام ہیں. دعوت, عبادت, گھروں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, اور 5واں بنیادی کام اپنے مردوں کے معاون و مددگار بننا. دنیا میں تو سب لگے ہوئے, شوہر کا ویزا آ گیا دبئی کا, 1 لاکھ پگار ہے, 3 سال رہنا ہے, تو ماں بھی تیار, بیوی بھی تیار, بیٹی بھی تیار, بیٹا بھی تیار. کہیں کہ نہیں ابا دبئی جا رہے 3 سال کے لیے, کہیں کو 1 لاکھ پگار ہے. تو ماں بھی کہہ رہی بیٹا فکر مت کر, تو ٹینشن مت دے گھر کا, ہم تو سب سنبھال لیں گے, تو اطمینان سے جا. کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ تو جائے گا تو 1 لاکھ گھر میں آئے گا. بیوی بھی کہہ رہی تم ٹینشن مت لو, میں سب برداشت کر لوں گی, آپ جاؤ, بہت اچھا موقع ملا, 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پگار ملی, 3 سال میں ماشاءاللہ 7-8 لاکھ روپے ہم بینک بیلنس ہو جاتا. تو 1 لاکھ روپے پگار کے لیے شوہر کو بیوی کیا ہے 3 سال کے لیے بھیج رہی ہے, اور یہاں جب تشکیل ہو رہی ہے 4 مہینے کے لیے, تو کیونکہ نفع پتہ نہیں ہے آخرت کا. دنیا کا نفع سمجھ میں آیا, آخرت کا نفع سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر وہ 4 مہینے کیسے ہوا تمہارا؟ گھر کا خرچہ ہے, بازار ہے, بچوں کے اسکول ہے, لائٹ بل ہے, گیس ہے, ساری لسٹ نکل جاتی. کیونکہ جانتے کہ کچھ ملنے والا نہیں, حالانکہ دنیا کا وہ 1 لاکھ فانی ہے, ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں وہ ساتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور کام دے گا کہ نہیں دے گا, مگر یہ 4 مہینے تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مغفرت کا, ہدایت کا, تربیت کا اور اللہ کی رضا کا پروانہ ملے. اس لیے ہر سال 4 مہینے کے اپنے گھروں کی ترتیب بناؤ. جاتے ہی جو ہے مہینہ طے کرو اپنے گھر والوں کا. میں دیکھو جو مارچ سے ہر سال مارچ میں, ہر سال اپریل میں, ہر سال جو بھی مہینہ سہولت کا ہو, عافیت کا ہو, اس میں نکلنے کی ترتیب کہ آپ کو ہر سال 4 مہینے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام الدین سے یہ تقاضا ہے کہ ہر سال 4 مہینے مردوں کی طرف. اب تو چلہ تو بولے مستورات کے لیے, کیا ہے چلہ مستورات کے لیے. اب تو مردوں کے چلہ ختم, اب مردوں کا صرف 4 مہینے, بلکہ حضرت کہہ رہے کہ 6 مہینے دو, 4 مہینے عمومی, 4 مہینے جماعت میں لگاؤ, اور 2 مہینے نظام الدین خدمت میں آؤ. 6 مہینے تم دنیا کو دو اور 6 مہینے اپنی آخرت کو دو. سال کے 12 مہینے ہیں, 6 مہینے دنیا, 6 مہینے آخرت. کر لو صحابہ کی ترتیب. 6 مہینے صحابہ دنیا میں رہتے تھے اور 6 مہینے دین کی محنت میں, اور وہ 6 مہینے میں بھی اگر دین کا تقاضا ہے تو چھوڑ کے دنیا چلے جاتے تھے. تو اپنے مردوں کے معاون و مددگار بننا دین کے کاموں کے اندر. دنیا کے کاموں میں تو ہر کوئی بن جاتا ہے کیونکہ دنیا کا نفع سامنے ہوتا ہے, مگر آخرت کا ایمان والوں کو ہی اس کا نفع پتا ہے. دیکھو جس نبی کی بیوی نے نبی کا ساتھ دیا, اللہ نے اس نبی سے بہت کام دیا. نبی سے بہت کام. نوح علیہ السلام, ان کی بیوی اور بیٹے نے ساتھ نہیں دیا, 950 سال محنت کیے, 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. لوط علیہ السلام, ان کی بیوی نے ساتھ نہیں دیا, اللہ نے کام نہیں لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی ناکام ہو گئے, نبی کا اپنا درجہ ہے, نبی نے محنت کی ہے, مگر یہ بتانے کے لیے کہ گھر والی عورتیں اگر مردوں کا ساتھ نہیں دیں گی تو فرمایا محنت کی کمی ہو جائے گی. اللہ پھر اس گھر سے کام نہیں لیتے, اس فرد سے کام نہیں لیتے.
یہ بتانے کی. اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ دیا ہے, بیٹے نے ساتھ دیا, تو اللہ نے کتنا کام کیا, بیت اللہ کی تعمیر دی, زمزم کو دیا, حج دیا, کتنی ساری چیزیں وجود میں آ گئی, امت کو ملی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں, 11 بیویوں نے ان کا ساتھ دیا, بیٹیوں نے ساتھ دیا, دامادوں نے ساتھ دیا, تو 23 سال کا عرصہ ہے. 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں دین کا کام کیا, یہ عورت کے تعاون کی وجہ سے, عورت کے تعاون کی وجہ سے. تو تم چاہتے ہیں کہ تم سے اللہ کام لے, تمہارے گھر والوں سے کام لے, تمہارے گھر والوں کو اللہ دین کی محنت کے لیے قبول کرے, تو فرمایا اپنے گھر والوں کے معاون بنے, ان کے معاون بنے. ہر سال 4 مہینے ہر حال میں لگانے کی فکر, کیونکہ اب جو ہے تقاضے بڑھ رہے ہیں, قربانیاں بڑھانی پڑیں گی, کیونکہ دنیا کے سارے حالات اب ایسے ہیں کہ ارتداد کی طرف سب لوگ جا رہے ہیں, مرتد ہو رہی ہے قوم, مسلمان مرتد ہوتے جا رہے ہیں, اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, اسلام سے مایوس ہو چکے ہو حالات کی وجہ سے. جب یہ جماعتیں جب چلیں گی پھریں گی گاؤں اور دیہاتوں کے اندر, تو فرمایا ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی ہمتیں بنیں گی, ان کی ہمت افزائی ہوں گی, اور یہ پھر بولیں گے نہیں اب مسلمانوں کا غلبہ ہے, مسلمان ابھی یہاں جی رہے ہیں اور ہم جی سکتے ہیں. ہاں, جیسے حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد میں ارتداد چاہے تو پھیل گیا تھا, تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جو لشکر کی جماعت چلی ہے, تو سارے ارتداد اور ساری چیزوں کو ختم ہو گئے, سارے فتنے ختم ہو گئے تھے. تو فرمایا اس دور کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ سارے فتنے فرمایا جماعت کی چلنے پھرنے کی طرف سے ختم ہو جائیں گے. امت رک گئی ہے, فتنے پنپنے شروع ہو گئے. امت جس دن چلنا پھرنا شروع کر دے گی, اللہ ہی چلنے پھرنے کی برکت سے سارے فتنوں کو ختم کر دے گی, سارا باطل ختم ہو جائے گا. آج دنیا میں جتنا باطل دندلا رہا ہے, یہ ہمارے گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے. ہم کو نکلنا پڑے گا, نکلو, ہلکے ہو یا بھاری, ہر حال میں نکلو, اللہ کے راستے میں نکلو. تو نکلنا, ایک تو خود بھی نکلنا, اپنے مردوں کو نکالنا, ہر مہینے ہر سال کے 4 مہینے مردوں کی ترتیب بنا دی. ان کا بدھ کے دن مشہور میں بھیجی کہ ان کو فکر کرے, بدھ کے مشہور میں بھیجی فکر, ان کی شب گزاری میں ان کا ڈبہ بستر تیار کر کے ان کو شب گزاری میں بھیجے کہ جو آپ شب گزاری ہے آپ جائیے. کیا تقاضے لے کر آئے, ساتھی تقاضا لے کر آتے ہیں, مسجد وہاں جماعت میں بولتے ہیں, مگر گھروں میں آ کے نہیں بولتے. حالانکہ گھروں میں بھی بولنا چاہیے, تاکہ عورتوں کو بھی پتہ چلے کہ حال کیا ہے اور کیا تقاضے ہیں, کون سی جماعتیں کہاں چل رہی ہیں, کیا کارگزاریاں ہیں, تاکہ ہماری گھر کی عورتیں بھی یہ کچھ نہیں کر سکتی, کم سے کم مصلی پہ بیٹھ کر دعا تو کریں گی. کہ اللہ فلاں ملک کے ایسے حالات ہیں, بس ان حالات کو تو سازگار کر دے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور آدمی اپنے ہتھیار سے حفاظت کرتا ہے ہر چیز سے. تو ہم کو اللہ نے ہتھیار دیا ہے دعا, اور دائی کی دعا تو فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی دعا قبول ہوتی ہے, کہ نبی والی محنت میں ہے, فکر میں, تو اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. دعوت اور دعا یہ جوڑ ہے اس کا. اس لیے خوب اپنے راستے میں نکلنے کی, اور اپنی بھی ترتیب بنائی. یہ نہیں کہ 3 مہینے نکلے, اب کیا نکلنا ہو رہا نہیں, وہ 3 دن لگ گئے, 6 مہینے ہو گئے, 9 مہینے ہو گئے, جانش نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ترتیب سے ہمارا وقت ہے کہ ہر 3 مہینے میں 2 مہینے ہمارے مردوں کے 3 دن عمومی لگ جائے, اور تیسرے مہینے میں اپنی مستورات کی جماعت. اب یہ 5 لوگ آپ آئے ہیں ایک جماعت میں, تو اگلے مہینے آپ 5 کی الگ الگ جماعتیں بننی چاہیے. 5 جماعتیں کیا کرنا بھائی, 5 جماعت. دیکھو ذمہ داری اوڑھیں گے نا, ذمہ داری ہم پہ لیں گے, تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے اوپر اٹھانے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کریں گے, تم کو کام بھی بتائیں گے, کام بھی سکھائیں گے. کوئی نبی سیکھ کر نہیں آیا تھا, اللہ نے ہر نبی کو کام سکھایا. سارے نبی امی تھے, ان پڑھ تھے, اور اللہ نے سب کو کام سکھایا. دعوت کیسی دینا ہے, محنت کیسی کرنا ہے, عبادت کیسی کرنا ہے, دعا کیسی مانگنا ہے, یہ اللہ نے سکھایا. تو ہم بھی جب اپنی جو ہے ذمہ داری کو لے کر چلیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کریں گے کہ پھر بھی ہم جماعتوں کو لے کے چلنے والے بنے. جماعتوں سے جماعتیں بنی, ایک جماعت ہے یہ 5 جماعت بنی. یہ ایک امیر تھا, 5 امیر ہو گئے. یہ 5 مستعد ہماری ایسی ہو گئی جو 3 دن کی جماعت بھی لے کر چل سکتی ہے.
अब बहुत आसान है, मशवरे की पर्ची आती है, बस उस पर्ची के हिसाब से काम करना है, बहुत आसान काम। दीन आसान, दीन की मेहनत आसान, बस थोड़ा सा हिम्मत करके करना है। इसलिए हर महीने में, हर 3 महीने में हमारे 3 दिन लगे, 1-2 मरतबा 3 दिन लग गए, उसके बाद में अशरा लग गया तो अब जरूरत नहीं कि दूसरा अशरा तीसरा अशरा लगना जरूरी है, बल्कि अशरा लग गया है, चिल्ले के लिए तुम्हारे कवायद अशरे के हो गए, अब चिल्ले की जमात में जा सकते हैं। मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती याकूब साहब की बात कह रहा हूँ। तो निजामुद्दीन के अंदर हर 3 महीने में जो हमारा मशवरा होता है, तो ये मस्तूरात की जिम्मेदारी में ये काम बताते हैं, बल्कि वो तो ऐसी रोक टोक बात करते हैं कि बात साथियों, बात जिले वालों को हजम नहीं होती है, बोलते नहीं निकालो, कवायद के चक्कर में ज्यादा इनको फंसाओ मत, जो मोटे मोटे कवायद हैं बस इसको निकालो। ऐसा नहीं कि 3 मरतबा लग गया, अपनी 1 मरतबा लग गया, चिल्ले में जाओ, चिल्ला लग गया है, अभी 3 साल रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस्तेदाद है, जमात लेके चल सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो, जमात तैयार है, कोई अमीर नहीं है, तुम तकाजा को जिम्मेदारों के पास कि हम लेके जाने के लिए तैयार है। 6 महीने हो गए, साल हो गए, जमात तैयार है, लेकर चले जाओ। ये मस्तूरात के काम की बहुत जरूरत है, और अभी भी दुनिया के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक मस्तूरात की जमात पहुंची नहीं, गई नहीं, वहां की औरतों का ऐसा हाल है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये निजामुद्दीन के अंदर कारगुजारी आती है, बुद्ध के मशवरे में बात जमातों की कारगुजारी आती है कि औरतें वहां की कहती हुए इलाकों की कि 50 साल के बाद मैंने मुसलमानों को देखा, 50 साल के बाद में मैंने ये कलमा सुना, ऐसे मुसलमानों की जिंदगी गुजर रही है, ऐसे इलाके हैं। बताओ ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर नहीं है तो कल हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह कहेंगे कि मेरी तुम्हारी उम्मत, तुम्हारे मुसलमान बहने भाई ये मुर्तद हो रहे थे, इन तक दिन तुमने पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचाया? क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी का काम। इसलिए मेरी मोहतरम दीनी मां बहनों, अल्लाह आपके जो है 3 दिन को कबूल फरमाए। आज का दिन भी है, आज भी जो है खूब मेहनत करे, खूब दुआ करे, हमारे लिए भी, इलाकों वालों के लिए, आपके लिए, अपने खानदान के लिए, सारे आलम के लिए खूब दुआओं का एहतमाम करे और खूब मेहनत करे। और माशाअल्लाह आपकी मेहनत के जरिए से अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हमारे 3 दिन की जमात भी बन जाएंगी इंशाअल्लाह। तो वो एतबार से जो दुआ भी करे एतबार से। और देखो इलाकों की जो है जब भी जमातें आती है जाती है तो इलाके पूछते भाई कैसा रहा, क्या रहा, तो इलाकों की ना बुराई करना, ना इलाकों वाले की बुराई करना। बुराई करोगे बुराई वजूद में आएंगी, बल्कि ये काम तो खूबी का लेन देन है, खूबियों को बयान करो। हर एक आदमी कमजोर है और हर एक आदमी, हर आदमी के अंदर जो है कुछ ना कुछ कमियां हैं। बेऐब अल्लाह की जात है, मासूम अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो हम जो है सबके खताकार है, हर एक के अंदर बुराइयां भी है, अच्छाइयां भी है। तो हम अच्छाइयां देखें, इसलिए क्या करें, इलाकों की, इलाके के लोगों की खूबियों को बयान करें कि माशाल्लाह उन्होंने साथ दिया, अच्छा माशाल्लाह उन्होंने हमको बताया, करे, हमने भी दावत दी, जैसी भी टूटी फूटी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जैसे हमको, जैसा आपकी नुसरत करना था, जैसा आपका साथ देना था, हाँ, हमसे नहीं हुआ तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से। और जो है भी आज का दिन है तो खूब मेहनत करें, दुआ करें, ताकि हमारे यहाँ से भी नगर जमातें बन जाए, यहाँ से हमारी चिल्ले की जमातें भी बने। और इंशाल्लाह अभी जो है फ़हीम भाई के मकान पे जाना है, तो आप लोग जल्दी से फारिग हो जाए, तो बैग दे दो, बैग लेके हम पहले छोड़ देंगे, बाद में उसको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माफ़ी चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा ले लिया।